حویلی کی دہلیز پر پورا گاؤں جمع تھا۔ چاندنی رات کی روشنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، مگر فضا میں عجیب سی وحشت تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی سانس بھی لیتا تو محسوس ہوتا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ اذلان خانزادہ چٹان کی طرح کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں طوفان مچل رہا تھا۔ سامنے کھڑی رمشا کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، کلائیاں نیلوں سے بھری ہوئی تھیں، اور آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن تھا جو اذلان کے دل پر نشتر کی طرح چل رہا تھا۔ وہ رمشا کی بے بسی دیکھ رہا تھا، مگر اسی لمحے اس کے جذبات برف کی طرح سرد ہو چکے تھے۔ لے جاؤ اپنی بہن کو، زہرا بی بی نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جو کچھ ہوا وہ ہمارے خاندان کی عزت کے لیے تھا۔ اذلان کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عزت؟ تم نے میری بہن کی عزت پامال کر کے اسے قید کر کے اپنی عزت بچائی؟ حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، یہ دشمنی تم سے تھی اذلان۔ تم نے میری عزت پوری یونیورسٹی میں خاک میں ملائی تھی۔ تمہاری بہن کو ونی لا کر میں نے وہ قرض چکایا ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے بس تھی، تھکی ہوئی تھی، جیسے مزید ظلم سہنے کی سکت نہیں رہی۔ بھائی، مجھے یہاں سے لے چلو، رمشا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اذلان نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے سانس روکی اور سرد لہجے میں کہا، نہیں۔ پورے گاؤں میں جیسے بجلی گر گئی۔ حیدر کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ زہرا بی بی کا چہرہ سن ہو گیا اور رمشا نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ زہرا بی بی نے غصے سے پوچھا۔ اذلان نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ اگر میری بہن کو ونی دیا گیا تھا تو بدلے میں تمہاری بیٹی مہرو کو بھی اسی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ مہرو شاہ جو پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی کانپ کر رہ گئی۔ نہیں، یہ چیخ بے اختیار اس کے ہونٹوں سے نکلی، مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ زہرا بی بی نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ چپ رہو، یہ تمہاری قسمت ہے۔ نہیں امی، مہرو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ زیادتی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ ہمیں برباد کر دے گا۔ اذلان نے مہرو کو دیکھا، وہ کانپ رہی تھی، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر بولا، جو میری بہن کے ساتھ ہوا وہی تمہاری بہن کے ساتھ ہوگا، یہی انصاف ہے۔ مہرو نے بے بسی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی پلیز کچھ کرو۔ حیدر نے مہرو کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ فیصلہ جرگے کا ہے، ہم اسے نہیں بدل سکتے۔ مہرو کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیوں میں اس بدلے کا حصہ بن رہی ہوں؟ اذلان کی آنکھیں پتھر ہو چکی تھی۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا مہرو شاہ، مگر تمہارے خاندان نے میری بہن کے ساتھ جو کیا اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ گاؤں کے بزرگ سر جھکائے بیٹھے رہے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس فیصلے کے خلاف کچھ بولے۔ حویلی کے بڑے دروازے کھل گئے اور مہرو کو نکاح کے لیے لے جایا گیا۔ نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ قاضی نے سوال کیا، قبول ہے؟ مہرو نے ہاتھوں کو مٹھی میں بھیج لیا، بدن کانپ رہا تھا اور دل چیخ رہا تھا، مگر زبان سے صرف 3 الفاظ نکلے، قبول ہے۔ مگر یہ نکاح قید سے کم نہیں۔ نکاح کے بعد وہ خاموشی سے اذلان کے کمرے میں بٹھا دی گئی۔ سرخ جوڑے میں سمٹی مہرو، جو بچپن سے محبت اور عزت کی پرورش میں پلی تھی، آج اس کا نکاح ایسے شخص سے ہو گیا تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور اذلان اندر آیا۔ مہرو نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ کوئی درندہ ہو، جیسے وہ ابھی اسے اذیت دے گا۔ یہ شادی تمہارے لیے محبت کا رشتہ ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے یہ بدلے کی ایک قیمت ہے۔ مہرو کے ہونٹ خشک ہو گئے، آنکھوں میں خوف مزید بڑھ گیا۔ آپ بھی میرے ساتھ وہی کریں گے جو آپ کی بہن کے ساتھ ہوا؟ اذلان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اس سوال کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر سخت لہجے میں بولا، میں ظالم نہیں ہوں مہرو، مگر میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر بھی قبول نہیں کرتا۔ مہرو کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، تو پھر یہ نکاح کیوں؟ اذلان دروازے کی طرف بڑھا، پھر بغیر مڑ کر کہا، یہ نکاح بدلے کے لیے ہوا، محبت کے لیے نہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور مہرو کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اس کے ہاتھ اب بھی شادی کی مہندی سے سجے ہوئے تھے، مگر اس کی زندگی میں اب کوئی رنگ نہیں تھا، صرف ایک نا ختم ہونے والی قید تھی۔ یونیورسٹی کے کیفے میں معمول کی گہما گہمی تھی، ہر طرف ہنسی مذاق، کھانے کی خوشبو اور بے فکر گفتگو سنائی دے رہی تھی۔
لیکن ایک میز پر بیٹھے دو چہرے بالکل سنجیدہ تھے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم حیدر شاہ کی باتوں میں مت آیا کرو۔ رمشا نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سحر کو گھورا۔ سحر نے کاندھے اچکائے۔ یار وہ بس بات کر رہا تھا، تم حد سے زیادہ ری ایکٹ کر رہی ہو۔ رمشا کی آنکھوں میں چمکنے والا غصہ اور بڑھ گیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ شخص شریف نہیں ہے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ حیدر شاہ کسی لڑکی کو اپنے الفاظ اور دبدبے میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا بگڑا ہوا شہزادہ تھا جو اپنی دولت اور شہرت کے بل بوتے پر سب کو نیچا دکھانے کا عادی تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ پروفیسرز تک اس کی چالاکیوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، مگر رمشا خانزادہ ان میں سے نہیں تھی۔ کیفے کے دروازے پر اچانک شور ہوا۔ چند لڑکیاں جلدی سے پیچھے ہٹ گئیں، جیسے کسی ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنے سے گریز کر رہی ہوں۔ وہ آ گیا، سحر نے دھیرے سے کہا۔ رمشا نے مڑ کر دیکھا اور وہی ہوا جس کا اندازہ تھا۔ حیدر شاہ دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا، لمبا قد، مغرور چال اور وہی شکاری جیسی نظریں، جیسے پوری یونیورسٹی اس کے قدموں میں ہو۔ کیفے میں ہر کوئی اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، وہ سیدھا رمشا کی میز کی طرف بڑھا۔ ارے واہ، آج تو بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، میں بھی شامل ہو سکتا ہوں؟ رمشا نے آہستہ سے اپنے کافی کا گھونٹ لیا اور بنا دیکھے ہی سرد لہجے میں بولی، نہیں۔ یہ ایک سیدھا اور زہریلا انکار تھا جس نے حیدر کے غرور کو ہلا کر رکھ دیا۔ تم ہمیشہ اتنی سختی سے بات کیوں کرتی ہو رمشا؟ اس نے زبردستی مسکراہٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ شاید اس لیے کہ میں تم جیسے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ رمشا کی نظریں سیدھا اس کی آنکھوں میں تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تھی۔ کیفے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ لڑکی تو واقعی بہادر ہے۔ کسی نے حیدر شاہ کو اتنی جرأت سے جواب دینے کی ہمت نہیں کی تھی۔ حیدر نے دانت پیس کر مسکرانے کی کوشش کی، پھر لہجے میں تلخی کھول کر بولا، ٹھیک ہے، تم جیسی ضدی لڑکی کو قائل کرنا میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور میں چیلنجز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ جاتے ہوئے رمشا کے قریب جھک کر بولا، تمہارے انکار نے مجھے مزید دلچسپی دلا دی ہے۔ مس خانزادہ، اس کے لہجے میں خطرے کی سرگوشی تھی۔ مس خانزادہ، اس کے لہجے میں خطرے کی سرگوشی تھی، مگر رمشا نے پرواہ نہیں کی۔ اگلے چند دنوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حیدر نے اپنی بات کو محض چیلنج نہیں بلکہ انا کی جنگ بنا لیا تھا۔ روز وہ کسی نہ کسی طرح اس کے راستے میں آ جاتا، کبھی راہداری میں کھڑا ہوتا، کبھی سامنے کھڑا ہو جاتا، کبھی طنز کرتا، یہ غرور ایک دن تمہیں بہت مہنگا پڑے گا رمشا خانزادہ۔ لیکن رمشا کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو ظلم دیکھ کر خاموش نہیں رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ تھا، طلبہ رنگ برنگے کپڑوں میں ہنسی مذاق کرتے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ رمشا اور سحر دونوں ایک سائٹ پر کھڑی تھی جب اچانک شور اٹھا کہ حیدر شاہ کی پارٹی آ رہی ہے۔ ایک لمبی قطار میں حیدر کے دوست اور چاپلوس لڑکے آگے بڑھ رہے تھے۔ درمیان میں وہ خود تھا، کالے لباس میں جیسے کوئی شہنشاہ ہو۔ وہ آ کر سیدھا رمشا کے سامنے رکا۔ میری پارٹی میں آ رہی ہو یا پھر بھی اپنی ضد پر قائم ہو؟ رمشا نے بغیر جھجک کے جواب دیا، مجھے ناپسندیدہ چیزوں میں جانے کی عادت نہیں۔ حیدر کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رمشا کہ تم ہر بار مجھے انکار کرو گی اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ اس کی آواز میں اب واضح غصہ تھا، مگر رمشا نے استہزائیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں بالکل یہی لگتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے تازیانہ تھے۔ حیدر نے دانت بھینچے، پھر دھیرے سے کہا، تم نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں بدلہ لینا جانتا ہوں۔ اسی دن حیدر نے اپنے گروپ میں بیٹھ کر قسم کھائی، یہ لڑکی اپنی جگہ چھوڑ کر خود چل کر میرے پاس آئے گی، دیکھنا۔ یار وہ تو واقعی بہادر لڑکی ہے۔ بہادر نہیں، ضدی ہے، مگر ضد کو میں مٹی میں ملانا جانتا ہوں۔ رات کو جب رمشا گھر پہنچی تو اس نے اذلان کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ سب اپنے بھائی کو بتایا تو اذلان کچھ ایسا کر بیٹھے گا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود حیدر کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ طلبہ اپنی اپنی کلاسوں میں جا رہے تھے، کچھ کیفے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن رمشا اپنی کتابیں سینے سے لگائے خاموشی سے
لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کئی دنوں سے ہو رہا تھا، جہاں بھی جاتی حیدر شاہ راستہ روک لیتا، کبھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تو کبھی مذاق کے انداز میں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کھیل کھیل رہا ہو، مگر رمشا جانتی تھی کہ یہ کھیل نہیں تھا۔ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں کہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو۔ رمشا کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کون کھڑا ہے، وہ آواز، وہ لہجہ، وہ غرور بھری مسکراہٹ، یہ سب کچھ حیدر شاہ کا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر رخ موڑا۔ راستہ چھوڑ دو حیدر۔ حیدر نے ہنسی دبا کر سر جھٹکا۔ کیوں؟ تمہاری یونیورسٹی کی راہداریاں کیا تمہاری جاگیر ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں راستہ چھوڑ دو۔ رمشا کی آواز میں غصہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں کب سمجھ آئے گا رمشا؟ تمہارے انکار نے مجھے ضدی بنا دیا، اور میں جو چیز چاہتا ہوں اسے حاصل کرنا مجھے آتا ہے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، رمشا نے سختی سے کہا، اور تم جتنی بھی کوشش کر لو میں تمہارے قابو میں نہیں آؤں گی۔ حیدر کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آئی، پھر وہ اپنی مخصوص چالاکی سے مسکرایا۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم کب تک خود کو مجھ سے دور رکھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک رمشا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پورے کوریڈور میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ جو طلبہ آس پاس موجود تھے وہ سانس روک کے دیکھنے لگے۔ رمشا کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر حیدر نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ رمشا کی آواز اونچی ہو گئی، مگر حیدر کے چہرے پر سکون تھا۔ اتنی جلدی غصہ؟ میں تو بس… مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر پڑا۔ چھوڑ دو میری بہن کو۔ یہ دھاڑ اتنی زوردار تھی کہ پوری یونیورسٹی میں گونج گئی۔ ہر کوئی مڑ کر دیکھنے لگا، اور حیدر شاہ زمین پر جا گرا۔ سامنے اصلان خان زادہ کھڑا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، مٹھیاں بھینچی ہوئی اور چہرے پر وحشت تھی۔ اصلان؟ رمشا نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے تک یونیورسٹی میں موجود نہیں تھا، مگر اچانک اس وقت وہاں پہنچ چکا تھا جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اصلان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ آس پاس کے طلباء پیچھے ہٹ گئے۔ حیدر نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اصلان نے ایک اور گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ پورا ہجوم دنگ رہ گیا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم میری بہن کو تنگ کرو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ حیدر کی ناک سے خون بہنے لگا، مگر وہ پھر بھی مسکرایا۔ اوہو، تو خانزادہ خود آ گیا ہے۔ تم نے ہاتھ لگایا میری بہن کو؟ اصلان نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ برداشت کروں گا؟ اصلان بس کرو، رمشا نے گھبرا کر کہا، مگر اس کے بھائی کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ حیدر نے غصے سے ہنسی چھپاتے ہوئے اپنے منہ سے خون صاف کیا اور زہر بھرے لہجے میں بولا، لگتا ہے تم مجھ سے دشمنی مول لینا چاہتے ہو۔ خانزادہ دشمنی؟ اصلان نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر اسے دوبارہ زمین پر گرایا۔ یہ دشمنی تم نے خود مول لی ہے، اور اب اس کا انجام بھی تم خود ہی دیکھو گے۔ یونیورسٹی میں موجود ہر شخص بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے حیدر شاہ کو یوں سب کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ یاد رکھنا، اگر دوبارہ میری بہن کو چھونے کی بھی کوشش کی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اصلان نے آخری بار اس پر نظر ڈالی، پھر رمشا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گیا۔ حیدر نے زمین پر پڑے پڑے غصے سے مٹی پر مکہ مارا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اصلان خان زادہ۔ یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بعد پورے علاقے میں اصلان خان زادہ اور حیدر شاہ کی دشمنی کے چرچے ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اصلان نے جو کیا ٹھیک کیا، تو کوئی حیدر کی حمایت میں کھڑا تھا۔ لیکن ایک بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ یہ دشمنی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ حیدر اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کو یوں اپنے غرور کو رونتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی طاقت، اپنی دھونس پر ناز تھا، اور اصلان نے سب کے سامنے اسے کمزور ثابت کر دیا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی محض طوفان سے پہلے کا سناٹا تھا۔ حیدر شاہ نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ جانتا تھا کہ اصلان کو جھکانے کے لیے صرف طاقت کا استعمال کافی نہیں تھا،
اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دے۔ اسی لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی ذیشان کو ساتھ ملایا، جو خود بھی اپنی ضدی طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ ذیشان کو معلوم تھا کہ حیدر جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ سے اپنے بڑے بھائی کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا۔ تمہیں صرف بہانہ بننا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ذیشان نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن بھائی، اگر یہ پلٹ کر وار کر گیا تو؟ حیدر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پلٹنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ چند دن بعد اذلان خانزادہ یونیورسٹی واپس آ رہا تھا کہ اچانک اسے حویلی کے باہر حیدر نظر آیا۔ اس کے ساتھ ذیشان بھی تھا جو کسی بات پر غصے میں لگ رہا تھا۔ یہ قصہ بھی ختم نہیں ہوا اذلان۔ حیدر کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ اذلان نے سرد مہری سے کہا، تمہارا غرور توڑ چکا ہوں، اب اور کیا چاہیے؟ ذیشان نے آگے بڑھ کر اذلان کو گھورا۔ اپنے غرور پر اتنا مت اتراؤ خانزادہ، ہم شاہ ہیں، ہمیں توڑنے کی غلطی جو کرتا ہے اسے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ اذلان کے ضبط کا امتحان تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اسے اشتعال دلا رہے ہیں۔ میری بہن کو ہراساں کرنے کے بعد اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بکواس سنوں گا؟ اذلان کی آواز گرجدار تھی۔ باتوں سے شروع ہونے والی تکرار جلد ہی دھکے دینے پر پہنچ گئی۔ ذیشان نے غصے میں اذلان کی شرٹ پکڑ کر دھکا دیا اور اگلے ہی لمحے اذلان کا مکہ سیدھا ذیشان کے چہرے پر لگا۔ ذیشان ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا، اس کا سر چکرایا اور پھر وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حیدر نے فوراً موقع دیکھ کر چیخ ماری، میرے بھائی کو تم نے مار دیا اذلان! یہ جملہ سنتے ہی گاؤں کے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب حیرت اور خوف میں ڈوبے ذیشان کو دیکھ رہے تھے جو بے ہوش پڑا تھا۔ کسی کو اسپتال بلاؤ، کسی نے چلا کر کہا، اور چند لوگ فوراً بھاگے۔ اذلان نے خود بھی ذیشان کے قریب جا کر اسے ہلایا، مگر وہ بالکل ساکت تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اذلان نے پریشانی میں کہا۔ یہ خود ہی گرا ہے۔ حیدر نے خون خار نظروں سے اسے دیکھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میرے بھائی پر حملہ کیا ہے۔ ذیشان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں جا کر ایک عجیب بات ہوئی۔ ذیشان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ذیشان کو اسپتال لایا ہی نہیں گیا۔ اذلان کو کچھ عجیب محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اذلان خانزادہ نے حیدر شاہ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ یہی لمحہ تھا جب حیدر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی چال کو مزید آگے لے کر جائے گا۔ میرے بھائی کی موت ہو چکی ہے اور اس کا قاتل اذلان خانزادہ ہے۔ یہ جھوٹ پورے گاؤں میں اتنی تیزی سے پھیلا کہ کوئی بھی سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ اذلان لاکھ انکار کرتا رہا، لاکھ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن حیدر نے ہر ایک کو قائل کر لیا کہ ذیشان مر چکا ہے۔ جرگہ بلایا گیا، پورے گاؤں کے بڑے حویلی کے سربراہ سب وہاں موجود تھے۔ حیدر کا بھائی قتل ہو چکا تھا اور بدلے کے طور پر اذلان خانزادہ کو خون بہا دینا ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے، اذلان نے غصے سے کہا۔ ذیشان مرا نہیں ہے، تم لوگ جان بوجھ کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن کوئی اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حیدر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اگر میرے بھائی کی جان لی گئی ہے تو انصاف یہی ہے کہ بدلے میں اذلان کی بہن رمشا کو ونی میں دے دیا جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی پورے جرگے میں خاموشی چھا گئی۔ رمشا ساکت ہو گئی۔ نہیں، اس کے لب کپ کپا گئے۔ یہ مت کرو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اذلان کے ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بن گئے۔ تم لوگ پاگل ہو چکے ہو، میں اپنی بہن کو ونی نہیں بننے دوں گا۔ لیکن گاؤں کے اصول سخت تھے اور جرگے کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور جرگے کے سردار نے کہا، اذلان خانزادہ کی بہن رمشا شاہ خاندان کی ونی ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ اذان کے لیے ناقابل قبول تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی اور رمشا کی آنکھوں میں خوف۔ یہ سب اذلان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مگر رمشا کے لیے ہر چیز تاریک ہو چکی تھی۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی وہ لرز رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور دل دھڑکنے کے بجائے بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا، یہ ایک انتقام تھا، ایک زبردستی کا فیصلہ، ایک قید۔ سامنے قاضی کی آواز گونج رہی تھی، قبول ہے؟ اس نے نگاہ اٹھائی، سامنے بیٹھے حیدر شاہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ نکاح کسی کی زندگی برباد کر رہا ہے، کہ ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی ایسے شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، مگر یہ کسی خوشی کا رنگ نہیں تھا، یہ زنجیر کی طرح لگ رہا تھا، ایک ایسی زنجیر جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے جکڑ چکی تھی۔ قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ نکلے اور رمشا کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دستخط مکمل ہوتے ہی حیدر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ خانزادہ کی بہن اب ہماری ملکیت ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر جشن ہو رہا تھا، مگر اندر رمشا ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور رمشا کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اندھیرے کمرے میں صرف ایک جلتی ہوئی موم بتی کی روشنی تھی جو دیوار پر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ وہ خود کو کمرے کے کونے میں سمٹاتی جا رہی تھی، جیسے دیوار میں سما جانا چاہتی ہو۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی۔ حیدر شاہ سگار کا کش لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی زہریلی چمک تھی جو ہمیشہ رمشا کو بے چین کر دیتی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو خانزادہ کی شہزادی؟ رمشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر حیدر نے زبردستی اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر اٹھا دی۔ یہاں رونے سے کچھ نہیں ہوگا رمشا۔ وہ قریب آ کر جھکا۔ اس کی گرم سانسیں رمشا کے چہرے سے ٹکرائیں۔ تم اب میری ہو اور میں اپنی چیزوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہوں۔ رمشا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ چھوڑو مجھے۔ رمشا کی آواز میں التجا تھی، مگر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ یہ تمہاری قسمت ہے رمشا، میں تمہیں توڑ دوں گا، اتنا کہ تمہیں لگے گا کہ تم کبھی ازلان کے پاس واپس جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ ظلم ہے اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ حیدر نے اس کے آنسو دیکھ کر قہقہہ لگایا، پھر آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ خوف؟ مجھے تو تمہاری یہ بے بسی دیکھ کر مزہ آ رہا ہے۔ رمشا، تم جتنی مجھ سے بچنے کی کوشش کرو گی نا، اتنا ہی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ رمشا نے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اتنی نرمی سے مت لڑو خانزادہ کی بیٹی، تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا اور میں تو نصیب بدلنے کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہے، رمشا نے چیخ کر کہا۔ آنکھوں میں نفرت، خوف اور بے بسی کی شدت تھی۔ حیدر نے اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوا۔ نفرت؟ یہ بھی تو ایک احساس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محسوس کرو، چاہے کسی بھی طرح۔ رمشا نے زور سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور پیچھے ہٹ گئی، مگر حیدر نے دیوار کے ساتھ اس کا راستہ روک لیا۔ یہ نفرت، یہ غصہ تمہیں ایک دن تسلیم کرنا ہوگا رمشا۔ میں تمہیں جتنا توڑنے کی کوشش کروں گا تم اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور یہی تو میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ سب غلط ہے۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے انگلی سے ایک آنسو پونچھا۔ تم جتنا بھی چاہو انکار کر سکتی ہو، مگر تم اب میری ہو، اور میں چاہوں نہ چاہوں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ رمشا کو لمحے بھر کی آزادی ملی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ آزادی عارضی ہے۔ یہ زنجیر تھی، اور اس زنجیر میں صرف وہی جکڑی نہیں تھی، بلکہ اس کا دل، اس کے خواب، اس کی ساری زندگی اب حیدر کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر نے اس کی بے بسی دیکھتے قہقہہ لگایا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر ترس کھاؤں گا؟ تمہارے بھائی نے جو میرے ساتھ کیا، اس کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ حویلی کے دن قید کی طرح اور راتیں ظلم کی انتہا۔ نوکر اس پر طنز کرتے، خانزادہ کی بہن، اب تم ہماری نوکرانی ہو۔ کبھی اسے بھوکا رکھا جاتا، کبھی بند کمرے میں قید کر دیا جاتا۔
کبھی اسے احساس دلایا جاتا کہ وہ کچھ نہیں، بس ایک بدلے کی قربانی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دردناک لمحے وہ ہوتے جب حیدر اسے تڑپتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ تمہارے بھائی نے میری بے عزتی کی تھی اور اب میں تمہیں توڑ کر رکھوں گا۔ رمشا کے آنسو بہتے مگر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم جو بھی کر لو، میرا بھائی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ حیدر نے ہنسی اڑائی۔ تمہیں لگتا ہے وہ واپس آئے گا؟ وہ تو خود اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ دوسری طرف اذلان خانزادہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ 3 مہینے تک وہ عدالتوں، جرگوں، ہر جگہ اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرتا رہا، مگر کوئی اس کی سن نہیں رہا تھا۔ لیکن وہ اذلان تھا جو اپنی بہن کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذیشان زندہ ہے۔ پورے گاؤں میں طوفان آ گیا جب اذلان نے وہ ثبوت پیش کیے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ ذیشان کی موت صرف ایک جھوٹ تھا، ایک سازش تھی۔ ویڈیو چلتے ہی پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ ذیشان زندہ ہے، یہ الفاظ سنتے ہی حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چلایا، مگر کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ جرگے کے سردار نے کہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اذلان پر لگایا گیا الزام جھوٹا تھا اور اس کی بہن کو ناحق غنی بنایا گیا تھا۔ اب اس کا بدلہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ حیدر کی سانس رک گئی۔ جس طرح اذلان کی بہن ہمارے گھر آئی، اسی طرح تمہاری بہن اذلان کے نکاح میں جائے گی۔ مہرو کی آنکھوں میں خوف تھا اور حیدر بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب اسے اطلاع ملی کہ اذلان نے خود کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ بھائی، اذلان نے حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر حیدر کو دیکھا جو شکست خوردہ کھڑا تھا۔ تم نے میری بہن کو کمزور سمجھا، مگر آج دیکھو، ظلم کرنے والا خود بے بس کھڑا ہے۔ اذلان کی آواز گونجی، اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود چنگاریاں جل رہی تھیں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے حیدر کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا جو آج پہلی بار خود کو لاچار محسوس کر رہا تھا۔ حیدر کی نظریں اپنی بہن مہرو پر پڑی جو سہمی ہوئی گہری خوفزدہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ صرف 15 سال کی معصوم بچی جو ابھی تک زندگی کے تلخ اصولوں سے ناواقف تھی، اس کا چھوٹا سا وجود کپ کپا رہا تھا۔ یہ سب غلط ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں وہ گھبراہٹ تھی جو آج رمشا کے بجائے پہلی بار حیدر کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ اب فیصلہ ہو چکا اور جو زیادتی تم نے کی تھی اس کا حساب برابر ہوگا۔ جرگے کے سردار کا سخت لہجہ حتمی تھا، جیسے کوئی پتھر پر لکیر کھینچتی گئی ہو۔ اذلان کی نظریں مہرو پر جم گئیں۔ اس کی معصومیت، اس کی سہمی ہوئی آنکھیں اور وہ لرزتی ہوئی پلکیں اور کانپتی ہوئی آواز، یہ سب اسے ماضی کی رمشا کی یاد دلا رہا تھا جو 3 ماہ پہلے اسی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی، بے بس، لاچار اور خوفزدہ۔ یہ بچی ہے، ایک لمحے کے لیے دل نے کہا، مگر پھر رمشا کے زخم، اس کی چیخیں اور اس کی بے بسی، سب کچھ ایک دم ذہن میں ابھر آیا۔ غصے کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس دن میری بہن بھی بچی تھی مگر تمہیں رحم نہیں آیا۔ اذلان کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ مہرو کا سانس رکنے لگا، اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ وہ جلدی سے حیدر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے اس کی موجودگی اسے اس عذاب سے بچا لے گی۔ نہیں نہیں بھائی، میں نہیں جا سکتی، اس کی لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ مہرو، حیدر نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا، جیسے وہ اسے اس فیصلے سے بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ نہیں بچا پا سکتا۔ اذلان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو تم نے میرے لیے سنایا تھا حیدر شاہ، اب تمہاری بہن بھی اسی راہ پر چلے گی۔ یہ نکاح محبت کے لیے نہیں تھا، بدلے کے لیے تھا، جہاں جذبات نہیں صرف زخم ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جاتے ہیں مگر بھرنے کا نام نہیں لیتے۔ میں نہیں جاؤں گی بھائی، مجھے مت بھیجو وہاں۔ مہرو کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے بسی سے حیدر کا بازو تھامے کھڑی تھی، جیسے وہ اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ کہیں گم ہو جائے گی۔ حیدر کی آنکھوں میں وہی بے بسی تھی جو کچھ مہینے پہلے رمشا کی آنکھوں میں تھی، لیکن اس کا غرور، اس کی ضد، اس کی جیت کا نشہ، سب کچھ اس کی زبان کو چپ رکھے ہوئے تھا۔ یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا مہرو، اس نے سختی سے کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ غلط ہے، مہرو کی آواز چیخ میں بدل گئی۔
یہ ویسا ہی ہے جیسا رمشا کے ساتھ ہوا تھا بھائی، مجھے مت بیچو بدلے میں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اپنی انا کی وجہ سے مجھے بیچ ڈالا۔ مہرو روتے ہوئے حیدر کے سینے پر مکے برسا رہی تھی، جبکہ حیدر کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ حیدر نے ایک پل کو نظر چرائی، وہ شاید اسے بچا سکتا تھا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس نے اذلان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اذلان خاموش کھڑا تھا، چہرہ سپاٹ، نظر جھکی ہوئی۔ چلو، وہ سختی سے بولا اور مہرو کے آنسوؤں کی نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مہرو کا دل چاہا وہ زمین پر بیٹھ کر چیخے روئے، مگر سب کے درمیان خود کو مزید ذلیل کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اذلان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جتنا ظلم اس گھر میں تم آپ کے ساتھ ہوا ہے، اب وہ سب اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ نازک جان کب اتنا سب سہ پائے گی؟ یہ تمہارا کمرہ ہے، اذلان نے دروازہ کھول کر سختی سے کہا اور مہرو کو اندر دھکیل دیا۔ مہرو نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا، اس کا ننھا سا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے کمرے کی خالی دیواروں پر نظریں دوڑائیں، جہاں نہ کوئی سجاوٹ تھی نہ کوئی زندگی کا احساس۔ وہ سہم کر پلٹی، اس کے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اذلان کی سخت نظریں تلاش کر رہی تھیں۔ آپ بھی وہی کریں گے میرے ساتھ جو رمشا بھابھی کے ساتھ ہوا تھا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے کسی بچے کی جو پہلی بار بے یقینی میں کھڑا ہو کر کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ اذلان کے قدم وہیں رک گئے۔ مہرو کی چھوٹی سی عمر، اس کا معصوم سا چہرہ اور وہ آنکھیں جو سوالوں سے بھری تھی، اس سب نے اس کے اندر کچھ عجیب سا احساس جگا دیا جسے وہ جھٹک دینا چاہتا تھا۔ مہرو چپ ہو جاؤ، اس نے سختی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہ کرختگی نہیں تھی جو وہ دکھانا چاہتا تھا۔ نہیں بتائے نا، مہرو نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آپ بھی مجھے بند کر دیں گے؟ آپ بھی مجھے بھوکا رکھیں گے؟ آپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ بھی میری بے بسی پر ہنسیں گے؟ اذلان کی سانس لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ بولا نا اذلان بھائی، اس نے معصومیت سے کہا، جیسے کوئی سہمی ہوئی بچی جو اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ رہی ہو۔ مگر یہ سن کر اذلان کا چہرہ پتھر کی مانند سخت ہو گیا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس کی آواز گونجی جیسے کسی تیز دھار چاقو نے ہوا کو چیر دیا ہو۔ مہرو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر اپنے ننھے سے دماغ میں ڈال لو یہ بات کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اذلان نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، جیسے وہ خود کو یاد دلانا چاہتا ہو کہ یہ رشتہ اس کے لیے محض ایک زبردستی کی زنجیر تھی، کوئی نرمی یا جذباتی لگاؤ نہیں۔ مہرو کی پلکیں لرز گئیں، جیسے کسی نے اس کے اندر کی آخری امید بھی توڑ دی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی آواز میں وہی سادگی اور دکھ تھا جو اذلان کو ایک پل کے لیے بے چین کر گیا۔ اذلان نے لمحے بھر کے لیے نظریں چرائیں، پھر سرد لہجے میں بولا، بس اتنا جان لو کہ میں وہ نہیں ہوں جس سے تم ہمدردی کی امید رکھو، دور رہو مجھ سے۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار وہ اس کی سختی پر نہیں، اس کے الفاظ پر رو رہی تھی۔ یہ گھر نہیں، قید خانہ ہے۔ مہرو نے آنسو صاف کیا اور سخت لہجے میں کہا، جیسا بھی ہے اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ اذلان نے دروازہ زور سے بند کیا اور بنا پیچھے دیکھے چلا گیا۔ مہرو نے ارد گرد نظر دوڑائی، نہ کوئی سجاوٹ، نہ خوشبو، بس ایک سادہ سا کمرہ جیسے کسی بے جان شہ کے رہنے کی جگہ ہو۔ یہ زندگی ہے میری، یہ سزا ہے، وہ خود سے بولی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ لو، تم نے کچھ کھایا نہیں ہے، رمشا نے نرمی سے پوچھا اور کھانے کی پلیٹ مہرو کے سامنے رکھی۔ مہرو نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں وہ ویرانی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رمشا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ خاموشی سمجھ سکتی تھی، وہ یہ آنکھوں میں چھپا درد پہچان سکتی تھی۔ مہرو، میں جانتی ہوں کہ تم کسی تکلیف سے گزر رہی ہو، میں بھی گزری ہوں۔ یہ سنتے ہی مہرو نے چونک کر رمشا کو دیکھا، پہلی بار جیسے کسی نے واقعی اس کا درد محسوس کیا ہو۔ پھر تم کیسے سہ گئیں سب کچھ؟ اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جو ہر زخم سہنے کے بعد بھی اپنی جگہ برقرار تھی۔ رمشا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے مسکرائی۔ یہ سب سہنے کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے ہوتا ہے، بس ہار مت مانو۔
مہرو نے لمحے بھر کے لیے رمشا کی باتوں کو محسوس کیا، جیسے پہلی بار اسے کوئی روشنی نظر آئی ہو، جیسے پہلی بار کسی نے اسے بتایا ہو کہ وہ صرف بوجھ نہیں ہے، کہ اس کی تکلیف بھی دیکھی جا رہی ہے۔ مگر کیسے؟ اس کی مدھم آواز میں امید کی پہلی کرن جھلکنے لگی۔ رمشا نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا ہاتھ رکھا۔ جیسے میں نے سہا، جیسے میں نے لڑا، تم بھی کر سکتی ہو مہرو۔ مہرو کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار یہ صرف آنسو نہیں تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے لگا کہ شاید وہ واقعی اکیلی نہیں ہے۔ اذلان خان نے جب سے مہرو کو اپنی حویلی لایا تھا، اس نے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی معصوم اور نازک تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر بار جب مہرو اس کے سامنے آتی، وہ چہرہ سخت کر کے کہتا، اپنی منحوس شکل میرے سامنے مت لایا کرو، مگر مہرو پھر بھی اس کے لیے کافی لے آتی اور اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہتی، میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا کام ہے آپ کا خیال رکھنا۔ اذلان بے اختیار چند لمحے اسے دیکھتا، مگر پھر جیسے اپنی سوچ پر غصہ آ جاتا، جھٹ سے نظریں پھیر لیتا۔ مہرو، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے کاموں میں دخل مت دو، وہ تلخی سے بولتا۔ مہرو کا چہرہ بجھ جاتا، مگر وہ پھر بھی ضد میں اگلے دن پھر آ جاتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن مہرو نے خود کو اس سختی سے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن کے بعد مہرو نے خود کو ایک اندیکھے حصار میں قید کر لیا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی ایک پرچھائی کی طرح ہو گئی، جو کسی کو نظر تو آتی تھی مگر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہ ہنستی نہ کسی سے بات کرتی، بس ایک بے جان وجود کی طرح وقت گزارنے لگی۔ وہ اذلان کے سامنے آنے سے بھی گریز کرتی۔ اگر کہیں وہ اچانک اس کے راستے میں آ جاتی تو فوراً سے پلٹ جاتی یا ایک طرف ہو جاتی، جیسے وہ اس کی موجودگی کو بھی بوجھ سمجھتی ہو۔ اذلان یہ سب محسوس کر رہا تھا، مگر وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ یہی بہتر ہے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ جس چیز سے وہ خود بچنا چاہتا تھا، اب وہی چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ پہلے اسے مہرو کا ہر وقت اس کے آس پاس ہونا برا لگتا تھا، اور اب جب وہ دور تھی تو اسے غصہ آ رہا تھا۔ ایک دن وہ لاؤنج میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، جب مہرو دبے قدموں کچن سے گزر رہے تھے۔ وہ اتنی آہستگی سے چل رہی تھی جیسے وہ کسی سے چھپ رہی ہو۔ رک جاؤ، اذلان کی کرخت آواز گونجی، اور مہرو کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے پلٹی، نظریں جھکا لیں، جیسے اسے یقین ہو کہ اب بھی وہی سختی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ چھپ چھپ کر کیوں چل رہی ہو؟ اذلان نے غصے سے فائل بند کی اور کرسی پیچھے دھکیل دی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مہرو نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں، یہی تو مسئلہ ہے، تم اب کچھ کرتی ہی نہیں۔ پہلے ہر وقت میرے سامنے آنے کی ضد تھی، اب پیچھے پیچھے گھومتی بھی نہیں۔ مہرو نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کے سامنے مت آیا کروں، تو میں نہیں آتی، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، جیسے خود کو یاد دلا رہی ہو کہ اس نے ایسا کرنا کیوں چھوڑا۔ اذلان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر سخت لہجے میں بولا، بکواس مت کرو، تم میرے گھر میں رہ رہی ہو، چپ کر رہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہونے یا ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو نے آنکھیں بند کر لی، جیسے دل پر ایک اور چوٹ لگ گئی ہو۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ کو فرق نہ پڑے۔ اس کی مدھم آواز میں وہی ٹھہرا ہوا دکھ تھا جو اذلان کو بے چین کر گیا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، مگر اذلان نے خود کو عجیب سا محسوس کیا۔ کیا میں واقعی یہ چاہتا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اس کا جواب اس کے اندر ہی کہیں گم ہو چکا تھا۔ اب اذلان کو یہ خاموشی عجیب لگنے لگی تھی۔ پہلے اسے مہرو کا سامنے آنا ناگوار لگتا تھا، اور اب اس کا یوں غائب ہو جانا اسے پریشان کر رہا تھا۔ اذلان ضروری فائلز لینے کے لیے اپنے کمرے میں آیا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے قدم رک گئے۔ مہرو صوفے پر گٹھری بنی لیٹی تھی، اس کا چہرہ نیند سے بوجھل مگر آنکھوں کے کنارے نم تھے، جیسے وہ روتے روتے سوئی ہو۔ کمزور سی روشنی میں اس کی پلکوں کی لرزش واضح تھی، سانسیں اتنی ہلکی جیسے کسی نے اس کے اندر سے زندگی ہی نچوڑ لی ہو۔ اذلان کی نظریں بے اختیار اس پر جم گئی۔ یہ لڑکی ہر وقت کیوں ضد کرتی ہے؟ کیوں ہر بار خود کو اذیت میں ڈال دیتی ہے؟ وہ فائل لینے آیا تھا، مگر اس لمحے جیسے وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، نرمی سے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔
پاگل لڑکی، وہ خود سے بولا اور بے اختیار مسکرایا۔ وہ اسے اسی طرح چھوڑ کر جا سکتا تھا، مگر جانے کیوں؟ اس کے اندر کوئی دیوار ٹوٹ رہی تھی، کوئی ضد تھی جو ختم ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مہرو کے بالوں کو دیکھا، کچھ الجھے ہوئے مگر بے حد معصوم۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ وہ جھکا اور نرمی سے اپنے بازوں میں اسے اٹھایا۔ مہرو کے جسم نے ہلکی سی لرزش کی، جسے نیند میں بھی وہ اس کو چھونے کو محسوس کر رہی ہو۔ یہ جاگ رہی ہے۔ اذلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر اسے لٹایا، مگر جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، مہرو کی پلکیں مزید لرزنے لگیں، سانس تیز ہونے لگی۔ اذلان ٹھہر گیا۔ وہ جھکا، اس کے چہرے کے قریب آیا اور پہلی بار مہرو کو دیکھا، جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ تم کیوں اتنی معصوم ہو؟ کیوں تمہاری خاموشی مجھے بے چین کرتی ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، اسے کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر فوراً ہی جیسے حقیقت نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ یہ سب غلط ہے، میں اس کی طرف کیوں کھنچ رہا ہوں؟ اس نے خود پر قابو پانے کے لیے نظریں پھیر لیں اور سخت لہجے میں خود سے بولا، یہ میری بیوی نہیں ہے، بس ایک زبردستی کا رشتہ ہے۔ مگر دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ اذلان، وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ خود سے فرار چاہتا تھا۔ وہ اس احساس سے بھاگنا چاہتا تھا جو دن بدن اس کے اندر پل رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ بغیر کسی اطلاع کے حویلی چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا۔ کوئی الوداعی الفاظ، کوئی وضاحت، کچھ بھی نہیں۔ مہرو کو صبح اس وقت پتہ چلا جب نوکروں کے درمیان سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ اذلان صاحب چلے گئے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، جیسے اس کے قدموں سے زمین سرک گئی ہو۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے رمشا کی طرف دیکھا، جو خود بھی حیران تھی۔ ہاں، وہ چلے گئے بغیر کسی کو بتائے۔ رمشا کے لہجے میں دکھ تھا، جیسے وہ سمجھ سکتی ہو کہ مہرو اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ مہرو کی آنکھیں خالی ہو گئیں، جیسے وہ کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ تو بس چلے گئے؟ اتنے سالوں کا ایک پل میں فیصلہ کر لیا؟ اس کے لب کپ کپائے، دل میں کوئی چیز ٹوٹنے لگی تھی، کوئی بے نام سا احساس جو وہ کبھی تسلیم ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، جیسے وہ بھاگ کر دیکھنا چاہتی ہو کہ شاید وہ اب بھی کہیں نظر آ جائے، شاید وہ واپس آ جائے، مگر پورا صحن خالی تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اس کے لیے سخت رویہ رکھتا تھا، جو اسے قریب آنے سے روکتا تھا، آج ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا چکا تھا، اور جس جگہ اب صرف ایک ویرانی ہی تھی جو اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ 5 سال بعد جب اذلان واپس آیا تو وہ وہیں کا وہیں نہیں تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، خاص طور پر مہرو۔ جیسے اس نے حویلی میں قدم رکھا، سامنے مہرو کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ وہی مہرو تھی، وہی لڑکی جسے وہ ایک معصوم، ضدی اور بچپنے سے بھری ہوئی بچی سمجھتا تھا۔ اب وہ لڑکی نہیں رہی، وہ ایک خوددار، باوقار اور حسین عورت بن چکی تھی، جو اپنی ایک پہچان رکھتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا، بلکہ ایک عجیب سا وقار تھا، جیسے اب وہ خود کو اذلان کے رحم و کرم پر نہیں سمجھتی تھی۔ اذلان نے بے اختیار خود کو سنبھالا، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک تلخی اتر گئی۔ یہ اتنی کیسے بدل گئی؟ مہرو نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی التجا، نہ کوئی ضد۔ اذلان کو ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ پہلے وہ چاہتا تھا کہ مہرو اس سے دور رہے، اور اب اس کی نظر اندازی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ مگر اذلان خان کے لیے اپنی ہار تسلیم کرنا آسان نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنی ضد میں اعلان کر دیا، میں شادی کر رہا ہوں۔ یہ خبر پورے گھر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مہرو نے یہ سنا تو اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ یہ مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ میں کیوں اس کے فیصلے پر پریشان ہو رہی ہوں؟ مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اذلان نے جان بوجھ کر ایک تصویر رکھی جس میں ایک لڑکی کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مہرو نے وہ تصویر دیکھی اور جیسے اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اس رات ضبط ختم ہو گیا اور وہ اذلان کے کمرے میں جا پہنچی۔ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ اذلان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، چہرے پر مصنوعی لاپرواہی تھی۔ کیوں؟
تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اذلان نے ہلکا سا قہقہ لگایا، جیسے وہ اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ بیوی؟ مہرو، میں نے کبھی تمہیں اپنی بیوی سمجھا بھی نہیں، تو اب تم یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہو؟ مہرو کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ مذاق ہے؟ آپ یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں نا؟ اذلان نے تصویریں اٹھائیں اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ دیکھو تو، میری ہونے والی بیوی کون ہے؟ مہرو نے تصویریں دیکھی اور جیسے اس کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی۔ یہ تو میں ہوں۔ اذلان مسکرایا۔ تو اب بتاؤ، کیا میں شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ تکلیف کے نہیں، خوشی کے تھے۔ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر کیا اور سرغوچی کی، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو اور میں کب سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ مہرو نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور نرمی سے کہا، اب کوئی بہانہ مت ڈھونڈنا، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔